اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کا مقام و مرتبہ دیکھیے کہ سیدنا فاروق اعظم کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاضر ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، عمر کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یہاں زمین پر جشن نہیں ہو رہا، بلکہ عرش پر اللہ کے فرشتے بھی عمر کے اسلام پر جشن منا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو صحابہ نے اس زور سے نعرہ بلند کیا کہ پورے مکہ کی سرزمین گونج اٹھی تھی۔ اس طرح نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا، یہ ہے آپ کے اسلام کا ثمرہ، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا عمر، ہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین سچا مذہب نہیں ہے؟ فرمایا عمر، ہاں ہمارا دین سچا مذہب ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ جھوٹے بت پرست ہو کر وہ علل اعلان عبادتیں کر رہے ہیں، ہم چھپ کر کیوں کریں؟ آج کے بعد دار ارقم میں عبادت نہیں ہوگی، بلکہ علل اعلان کعبہ کے صحن میں محمد عربی کے ترانے بھی گونجیں گے، محمد عربی کے رب کے بھی ترانے گونجیں گے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد ہم ایسے عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر اسلام نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب 39 مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں مسلمان حضرت سیدنا فاروق اعظم ہوئے تھے، تو پھر 20-20 کی 2 لائنیں بنی۔ ایک لائن کے پہلے حضرت سیدنا فاروق اعظم کھڑے تھے، دوسری سائڈ پہ سرکار کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے تھے۔ کفار نے جب یہ منظر دیکھا، اس نے کہا، کفار رونے لگے اور یہ کہنے لگے آج کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ارے تمہاری تعداد تو اتنی زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں ہے، لیکن تم کہہ رہے ہو ابھی یہ 40 ہوئے ہیں تو کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ وہ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، یہ عمر اکیلے نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری تعداد کے برابر تو اگرچہ نہیں ہے، لیکن ہماری تعداد کے نصف ضرور ہو چکے ہیں، اس لیے کہ عمر ایسا بہادر شخص ہے، اس لیے کہ عمر ایسا جری اور بہادر اور قوی شخص ہے کہ وہ عمر اکیلا ہی ہزاروں سینکڑوں کفار کے مقابلے میں تلوار لے کر اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شان سرکار نے تو بیان فرمائی ہے، صحابہ بھی سرکار کی، صحابہ بھی سیدنا فاروق اعظم کی شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے سرکار کو یہ خود فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ تعالی نے عمر کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ یہاں پر بعض علماء نے حق کا ترجمہ کیا کیا؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوتی ہے، اللہ کی جو رضا ہوتی ہے وہی بات کہتے ہیں۔ اور تقریباً 20 مقامات پر امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں فرماتے ہیں تقریباً 20 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جیسے سیدنا فاروق اعظم نے چاہا اللہ نے اسی طرح آیت نازل فرما دی تھی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ اکرام اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ، ان کی محبت، ان کا پیار دیکھیے۔ یہ ریاض النظرہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رات سوئے ہوئے تھے، سرکار کا وصال ہو چکا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ سرکار نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد سرکار ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک بوڑھی عورت آئی، کھجوروں کا ٹوکرا سر پہ رکھا ہے، سرکار کی بارگاہ میں کھجوریں پیش کی، سرکار نے سارے صحابہ کو کھجوریں تقسیم کی، لیکن مولا علی جب کھجوریں لینے کے لیے آئے تو فرمایا علی تمہارے ہاتھ میں کھجور نہیں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ کھجور تمہارے منہ میں ڈالی جائے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا، سرکار نے
फरमाई, कहते हैं जब ख्वाब से बेदार हुआ तो मुंह में उस खजूर का मजा फिर भी महसूस कर रहा था। ये उसी तरह है जैसे सरकार ने हजरत इमाम बुसीरी को चादर अता फरमाई थी। उन्होंने जब सरकार की शान लिखी, रात को सरकार ख्वाब में तशरीफ लाए, चादर अता फरमाई। इमाम बुसीरी कहते हैं मैंने सुबह देखा तो वो चादर मेरे सरहाने पड़ी हुई थी। मौला अली फरमाते हैं मैं उठा, वुजू किया नमाज के लिए। हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर खिलाफत था। तवज्जो कीजिएगा, कहते हैं नमाज फजर का वक्त था, मैंने नमाज पढ़ी। सैयदना फारूक आजम ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद उसी तरह आप दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे। कहते हैं एक बूढ़ी औरत आई खजूरें लेकर, फारूक आजम ने खजूरों का टोकरा उठाया, तकसीम करने लगे सहाबा में। कहते हैं जब मेरी बारी आई, खजूरें लेने के लिए आगे बढ़ा तो फरमाया अली तुम्हें खजूर हाथ में नहीं बल्कि खजूर तुम्हारे मुंह में डालूंगा। सैयदना फारूक आजम ने खजूर पकड़ी, उनके मुंह में रखी। हजरत मौला अली कहते हैं मैंने कहा हुजूर दूसरी खजूर भी अता कर दें। तो सैयदना फारूक आजम फरमाने लगे ए अली अगर रात को सरकार ने दूसरी खजूर दी होती तो मैं भी तुम्हें दूसरी खजूर जरूर अता कर देता। हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा है उमर तुम्हें कैसे पता चला कि सरकार ने मुझे एक खजूर अता फरमाई थी? तो हजरत सैयदना फारूक आज़म फरमाने लगे ए अली तुम्हें पता नहीं कि बंदा मोमिन जो है वो अल्लाह के नूर के साथ देख रहा होता है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने जब इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद आपका रोब और दबदबा इतना था कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरा उमर वो है कि ये जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान वो रास्ता बदल लेता है। हजरत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। अर्ज की सरकार ने इरशाद फरमाया जिब्रील मेरी शान बयान करते हो, कभी मेरी उम्र की भी शान बयान करो, मेरे उम्र की भी कोई तारीफ सुनाओ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का जुमला सुनिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांध के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम आपके उम्र की शान मैं क्या बयान करूं? अगर मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत 950 साल उम्र अता करे, 950 साल उम्र अता करे और मैं 950 साल सैयदना फारूक आजम की तारीफात करूं, उनके मकाम को बयान करूं, कहते हैं 950 साल गुजर जाए लेकिन उम्र के मनाकिब बयान नहीं हो सकते। यार अंदाजा लगाएं, बयान करने वाले हैं हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और उम्र मिल रही है 950 साल। यार 950 साल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सैयदना फारूक आज़म की शानें नहीं बयान कर सकते, तो हम कौन होते हैं बयान करने वाले? और यहां पर यह बात भी कहता चलूं, यह है हजरत सैयदना फारूक आज़म की शान कि 950 साल लगाकर जिब्रील बयान नहीं कर सकते। और उधर सैयदना फारूक आज़म से जब पूछा गया आपकी तमन्ना क्या है, तो आपने फरमाया काश मैं अबू बकर के सीने का एक बाल होता। और सैयदना फारूक आज़म ये कह रहे हैं मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले ली जाएं, वो एक गार वाली नेकी मुझे दे दी जाए। यार अंदाजा लगाएं, हजरत फारूक आज़म की शानें बयान करने के लिए जिब्रील को 950 साल चाहिए, तो फिर अबू बकर की शान का आलम क्या होगा? अगर उमर की शान नहीं बयान हो सकती तो उमर की शान बयान नहीं हो सकती, तो अबू बकर की शान कौन बयान कर सकता है? तो बात यहां पर खत्म हो जाती है। अरे अगर कोई अबू बकर की शान बयान नहीं कर सकता तो अबू बकर के आका मोहम्मद अरबी की शान कौन बयान कर सकता है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए सहाबा किराम, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। लेकिन वहां पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक इशारा दिया था, अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम ये बात समझ लें कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा रोएगा।
اسلام کو رونے کی ضرورت نہیں، لیکن سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اسلام 2 مرتبہ ضرور روئے گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل کب؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کا وصال ہوگا اسلام روئے گا، اور دوسری مرتبہ جب عمر بن خطاب کا وصال ہوگا تو اسلام روئے گا۔ یار اندازہ لگا سکتے ہیں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا اندازہ لگا سکتا ہے کوئی شخص کہ اسلام ان کے جانے پر روئے گا؟ اور آج ہر بندے کی یہ التجا ہوتی ہے ہمیں سرکار کی زیارت نصیب ہو جائے، ہمیں سرکار کی محبت مل جائے، ہمیں سرکار کی غلامی نصیب ہو، ہم اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایک واحد شخصیت ایسی ہے، ساری دنیا یہ تمنائیں کر رہی ہے، ساری دنیا یہ التجائیں کر رہی ہے ہمیں سرکار مل جائیں، سرکار کی محبت مل جائے، سرکار کا پڑوس مل جائے، سرکار کی غلامی نصیب ہو جائے، لیکن سرکار کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ مجھے کچھ اور نہیں، مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ یار جن کو اللہ سے مانگ مانگ کر سرکار نے خود لیا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ سارے صحابہ وہ سرکار کے مرید ہیں۔ عمر بن خطاب سرکار کے مرید بھی ہیں، سرکار کی مراد بھی ہیں، ان کو سرکار نے خود مانگ کر لیا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی ہیں کہ آپ کا دور خلافت اگر اٹھا کر دیکھا جائے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جو اسلام کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں، یقین جانیں ان کو کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 1036 شہروں کو آپ نے فتح فرمایا تھا، اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی، اور ایک موقع پر ایران اور فارس کے بڑے بڑے لوگ مدینہ طیبہ میں ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا بادشاہ کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری حکومت چلانے والا۔ صحابہ کہنے لگے ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتا، خلیفہ رسول ضرور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے خلیفہ کی کیا بات پوچھتے ہو، ہمیں کیا پتا کہاں ہے، نہ جانے کسی گلی میں وہاں کوئی کام کر رہے ہوں گے۔ وہ حیران ہوئے، وہ دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے ہم ایران کے اندر، فارس کے اندر ہماری اس وقت سانسیں رکی ہوئی ہیں اسلام کے خلیفے کے روب اور دبدبے سے، اور تم کہہ رہے ہو ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہیں۔ وہ چلتے چلتے انہوں نے کہا کسی گلی میں مل جائیں گے، جاؤ۔ تو دیکھا، انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا زیادہ نشانیاں تو کوئی نہیں، ہاں ایک نشانی ضرور ہے، ان کے جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کم از کم 7-8 ٹانکے ضرور لگے ہوں گے، 7-8 پیوند ضرور لگے ہوں گے۔ وہ چلتے چلتے گئے، آگے جا کر دیکھا ایک نہایت سادہ طبیعت والا شخص اپنی کمر، اپنے سر کے نیچے اینٹ کا سرہانہ رکھ کر لیٹا ہوا تھا، لباس جو پہنا ہوا تھا اس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا شاید یہی مسلمانوں کا خلیفہ لگتا ہے۔ 2 لوگ آئے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم آرام فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا بڑا موقع ہے، یہ تو سو رہے ہیں، اب موقع غنیمت جانتے ہیں، ان کو یہاں ہی شہید کر کے کام ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے تلوار نکالی، تلوار کا وار کرنے لگا تو سامنے سے ایک شیر نمودار ہوا، اس نے اس شخص پر حملہ کیا، وہ ڈر کے چیخنے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم بیدار ہوئے، فرمایا تو چیخ کیوں رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ مدینہ میں میری حکومت ہے، مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں۔ تو فرمایا پھر چیخ کیوں رہا ہے؟ اس نے جب ساری بات بتائی تو سیدنا فاروق اعظم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمانے لگے کہ تجھے پتہ نہیں کہ جو بندہ بھی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہے، رب ذوالجلال پھر خود اس بندے کی حفاظت ضرور فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ جب اپنے دور خلافت میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں تفصیلی طور پر تو ان کو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سمجھیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، اور بالخصوص
آپ نے روم کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا، پولیس کا نظام قائم کیا، محکمہ اوقاف قائم کیا اور 4000 مدرسے تعمیر کروائے، زراعت کا نظام آپ لے کر آئے، مسافر خانے تعمیر کروائے اور یہ قانون بنایا کہ آج کے بعد جو بچہ بھی دودھ چھوڑ دے گا اسی وقت اس بچے کا وظیفہ حکومت کی طرف سے لگا دیا جائے گا۔ ایک عورت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئی، آپ نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رو رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو ماں نے کہا عمر نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا اس کا وظیفہ لگا دیا جائے گا، بالغ ہونے سے پہلے تک جب تک کام نہیں کرے گا تو میں نے وقت سے پہلے دودھ چھڑایا ہے تاکہ وظیفہ لگ سکے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے، فرمانے لگے میرے قانون کی وجہ سے ایک بچہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ جانے کتنی ماؤں کے بچے روتے ہوں گے۔ فرمایا آج کے بعد یہ قانون ختم ہے، نیا قانون یہ جاری ہے، آج کے بعد جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا حکومت کی طرف سے اس کا خرچہ متعین کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے عدل اور انصاف اس طرح قائم کیا کہ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں زکوٰۃ دینے والے تو ملتے تھے لیکن لینے والے نہیں ملتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک موقع پر جب ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت جس وقت لایا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، جب ایران کا مال غنیمت جمع کیا گیا تو ان میں ایران کی ایک شہزادی بھی موجود تھی، شاہ ایران کی بیٹی تھی جن کا نام شہربانو تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ کرنا، جب سارا مال غنیمت تقسیم کروا دیا، وہ شاہ ایران کی بیٹی باقی بچ چکی تھی، تو آپ نے مشورہ کیا کہ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو یہ کس کو دی جائے؟ تو صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپ بادشاہ وقت ہیں، یہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ہی اس کا نکاح ہونا چاہیے، ان کو دے دینی چاہیے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا عمر کی نظر میں اس وقت کائنات پر علی و فاطمہ کے شہزادوں سے بڑا کوئی دوسرا شہزادہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایران کی شہزادی حضرت شہربانو کا نکاح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آگے سنیے، یہ وہی شہزادی ہیں حضرت شہربانو جن کے بطن اطہر سے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے تھے۔ تو آج پوری کائنات میں جتنے بھی حسینی سید موجود ہیں وہ حضرت امام زین العابدین کی آل اولاد سے موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا ارے اگر وہ اولاد حسین کی ہے لیکن نکاح تو فاروق اعظم نے کروایا ہوا تھا، تو پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی سید ہیں یہ بالواسطہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نکاح کروایا تھا حضرت شہربانو کا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی رنگ نظر آتا ہے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فیض نظر آ رہا ہے۔